تو اس کی پریزرویشن آف دین بڑی امپورٹنٹ ہے. دین کی حفاظت، دین کو محفوظ کرنا. علماء کو ڈیگریڈ نہ کریں، وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، عقائد درست کیے ہیں لوگوں کے. ہر عالم فارغ نہیں ہے. یہ کہنا ساری سولڈ آؤٹ ہے، ڈز اٹ میک سینس؟ چلو مان لیتے ہیں علماء سو بھی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا علماء سو کی تعریف جو ہے وہ تو ہے. لیکن کیا سارے علماء سو ہیں؟ کیا سارے ڈالر اسکالرز ہیں؟ کیا سارے بک گئے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں نظر آتے موقف ایسے اسکالرز کے کہ نکلو باہر ایکٹیویزم کرو، یہ کرو وہ کرو، بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے؟ کیا سارے غلط ہیں؟ سارے پاگل ہیں؟ سب نے غلط دین سیکھ لیا ہے؟ ناٹ پاسبل. ان کے پاس دلائل ہیں، ان سے پوچھیں آپ جا کے کہ بھائی ہمیں بتائیں، وہ دلائل بتائیں، آپ کے دلائل کیا ہیں. ٹھیک ہے، دے ہیو اسٹرانگ دلائل. تو وہ کہتے ہیں ہم پریزرویشن آف دین کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے، توحید سکھانا لوگوں کو، بدعات سے نکالنا لوگوں کو، عقائد درست کرنا لوگوں کے، فرقوں کا مقابلہ کرنا، کنٹینٹ دینا فرقوں کے حوالے سے، کتابیں لکھنا. یہ بہت بڑا کام ہے. اس کو آپ یہ کہہ کے ڈیگریڈ نہ کریں کہ استنجا سکھاتے ہیں اور وضو سکھاتے ہیں، بس ان کا یہ کام ہے. یہ غلط سینٹینسز ہیں اور اس سے انارکی پھیلے گی. اس کا رزلٹ تو کوئی بھی نہیں. عالم آپ کی بات سننا چھوڑ دیں، کہیں گے یہ تو ہمارے سے بدتمیزی کہہ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس طرح مسئلہ تو نہیں حل ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا کام ہے دعوت و اصلاح. دین میں دعوت و اصلاح بھی ہے. کچھ آرگنائزیشن دعوت و اصلاح کا کام کر رہی ہیں، تھمز اپ ٹو دیم. دین میں سیاست بھی ہے. جماعت اسلامی سیاست کر رہی ہے، گڈ، وی شوڈ سپورٹ دیم. لیکن ان کو بھی خیال کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ماڈرنائز کیسے کرنا ہے، اسٹریٹجائز کیسے کرنا ہے. اسی طرح جہاد و قتال بھی دین ہے. جہاد و قتال جو آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں ان کا ساتھ بالکل دیں. جہاد و قتال آرمی کا کام ہے. آرمی میں کانشیسنس بیدار کرنے کے لیے خطاب ہونے چاہیے علماء کو کہ اس طرف ہماری آرمی کی توجہ ضرور دلاتے رہیں، تکفیر کیے بغیر اور خروج کیے بغیر. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. انارکی پھیلے گی ورنہ نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا. تزکیہ کا کام بھی دین ہے. تزکیہ بھی کرا رہی ہیں کچھ جماعتیں، اس کو ڈیگریڈ نہ کریں. اور سیکنگ نالج از آلسو پارٹ آف دین. نالج بھی حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں دین ہے، اور جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں. لیکن اس طرف ضرور سب کی توجہ دلائیں کہ خدا کے لیے مل جاؤ آپس میں اور چھوڑ دو اپنے ڈفرینسز اور اکٹھے بیٹھو اور کوئی سلوشن کی طرف آؤ اور اسٹریٹجی دو ہمیں کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے. لاسٹلی کچھ اور آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ریفرنس کے ساتھ رکھتا ہوں انشاءاللہ. کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ جب ہم اسکالر سے پوچھتے ہیں کہ سلوشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایمان والا بنو. اس بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیا سلوشن ہے ایمان والا بنو. اس سے پہلے آپ یہ مذاق اڑائیں، آپ قرآن کی آیات تو سن لیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ورس 139 میں کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈو ناٹ ویکن، ڈو ناٹ گریو. تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والے بنو. آپ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں اس بات کا؟ آپ یہ ان سے سمجھے کہ مولانا ایمان والے کا مطلب کیا ہے، یہ ان کا سبجیکٹ ہے، یہ پوچھیں ان سے. مذاق تو نہ اڑائے. پھر ایک اور آیت سنیں، دیکھیں یہ آیا ہے جی. اور پھر وہ آیا سورہ نور کی آیت 55، اس میں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، ایمان والے بنو گے، رائٹیس ڈیڈز کرو گے تو میں کیا کروں گا، خلافت عطا کروں گا. تو مذاق تو نہ اڑائیں، بہت بڑا کام ہے ایمان پہ کام کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آیا سنیں سورہ غافر ورس 51. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Indeed, we will support our messengers and those who believe during the life of this world and on the day when the witnesses will stand. اللہ کہتا ہے ہمارا وعدہ ہے ہم رسولوں کو اور ایمان والوں کو سپورٹ کریں گے. اب اڑائیں آپ مذاق کہ یہ کیا ایمان والا بنو. ایمان اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کی ہم سپورٹ کریں گے. اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. جب ایک جماعت ایمان پہ کام کر رہی ہے، ایمان والے بنا رہے ہیں، تو اس کا مذاق تو نہ اڑائے نا. وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایمان والے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنی تیز سے چینج آئے گی. پھر یہ سنیے، یہ آیا ہے جی اگلی آیا. دس از فرام چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 103، سورہ یونس 103. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین.
اور پھر ہم نے بچا لیا اور ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین, اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے, لازم کیا ہوا ہے مومنین کی مدد کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر اللہ پہ کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے, سیلف سفیشینٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے فرض کر لیا اپنے اوپر, میں مومنین کی مدد کروں گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی ایمان بوسٹنگ بات ہے. ایمان والے بنو, مومنین بنو, ٹھیک ہے نا. جس طرح بنی اسرائیل پہ کام ہوا ہے 40 سال, پھر جا کے ان کو نصیب ہوا ہے بیت مقدس. اتنے مسائل ہیں امت مسلمہ کے, شرک سے بھرا ہوا ہے, بدعات سے بھرا ہوا ہے. کون ٹھیک کرے گا یہ چیزیں؟ ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا یہ مطلب نہیں جہاد و قتال نہ کریں, اور اس کا یہ مطلب نہیں سیاست نہ کریں, اس کا یہ مطلب نہیں غزہ پہ آواز نہ اٹھائیں. تو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, میں آپ کے کانسیپٹس کلیئر کر رہا ہوں کہ سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ایمان بہت امپورٹنٹ ہے. اور بس آخری جو آیا ہے یہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 46. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اے نبی, ہو سکتا ہے ہم آپ کو اپنی زندگی میں اپنا وعدہ دکھا دیں, ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد دکھا دیں. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. ڈو ناٹ بی ہیسٹی, کام کریں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نبی, ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی زندگی میں فتوحات دکھا دیں, ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی زندگی کے بعد. آپ کا کام ہے بیج ڈالنا, اور وہ بیج آپ اپنی فیملی سے شروع کریں, دعویٰ میتھڈالوجی کو فالو کریں. ہو سکتا ہے آپ کی فیملی سے صلاح الدین ایوبی آ جائے, خالد بن ولید آ جائے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کی فیملی سے کوئی کام لے لے. اس لیے دین کو سیکھیں, اقامت دین گھر سے شروع کریں. یہ کرنے والا سلوشن ہے, اس پہ آئیں اگر آپ نے آنا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1, انڈرسٹینڈ واٹ دین از. بہت عرصے سے ٹریڈیشنل ڈیفینیشن آف دین دی جا رہی ہے, جو کہ غلطی ہے آرتھوڈاکسی کی, میں تسلیم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں غلطی آڈینس کی بھی ہے. آڈینس امام مسجد بھی اپنی مرضی کا رکھتے ہیں, جو محلے کے بابے ہوتے ہیں, ود آل ڈیو رسپیکٹ. اس کو تنخواہ بیچارے کو 15,000 ملتی ہے, اس نے کیا اقامت دین کی بات ہے. وہ تو تھوڑا سا بیچارہ کوئی بزرگوں کے مزاج کے خلاف بات کرتے اس کو نکال دیتے ہیں, اس کی نوکری ہاتھ سے چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو حالات ہیں. اس لیے قصور ہمارا بھی ہے, ہم گئے نہیں مساجد میں, ان کے ٹاپکس ہی وہ ہیں, فضائل پہ بات, قصے کہانیاں. آپ لوگ جاتے ہی نہیں, آپ لوگ فیڈ بیک ہی نہیں دیتے انہیں جا کے, ٹھیک ہے. تو یہی نتیجہ ہے. اس لیے دین پہ بات ہونی چاہیے کہ دین ہے کیا, دین کی ڈیفینیشن ڈیفائن کرو اور اس پہ بات کرو انشاءاللہ. نمبر 2, لرن دا دین. یہ آپ کا کام ہے. خدا کے لیے دین کو سیکھیں. دین سیکھنے کا مطلب یہ نہیں چند پوڈ کاسٹ دیکھ لیے, سیرت کا مطالعہ کریں, قرآن مجید پڑھیں انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے ساتھ, تجوید اپنی ٹھیک کریں, قرآن مجید کے ساتھ وقت گزاریں, تفسیر سیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ باقی کام بھی کریں, مت چھوڑیں. میں نہیں کہتا دھرنوں میں نہ جائیں, پالیٹکس میں ایکٹیو نہ ہو, سب کریں انشاءاللہ, لیکن خدا کے لیے دین سیکھیں. آپ کی جنریشن سبر جائیں گے, اور یہی اقامت دین ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.